بسم اللہ شار الاحکام ما حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعودون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا زللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام نامی سے ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ سجدہ کا، مکی صورت ہے، اور اسی کی توفیق سے رمضان المبارک سے قبل یہ جو سلسلے وار دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن لگ بھگ کوئی 10 سال سے اوپر عرصے سے جاری ہے، اس میں ہم اس صورت سے پہلے یعنی سورہ لقمان تک مطالعے کو مکمل کر چکے تھے، اب اس سے آگے سورہ سجدہ سے آغاز کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو اس سال بھی اگلے رمضان المبارک تک سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ ہفتہ وار نشستوں میں قرآن حکیم کے ایک رکوع یا کچھ اس سے زیادہ یا کچھ اس سے کم کا مطالعہ اسی طرح سے تفصیل کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں، 30 آیات ہیں۔ مضامین اس کے وہی ہیں جو کہ ابتدائی مکی صورتوں کے مضامین کہلاتے ہیں، یعنی جس میں ایمانیات ثلاثہ کی تکرار ہے، اسی طرح سے مشرکین مکہ کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے، جس میں ایک بڑا اعتراض یہ کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے سامنے موجود ہے اور ان کا کردار، ان کی راست بازی، ان کی سچائی، ان کی دیانت و امانت اس قرآن حکیم کی دلیل ہے، قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ جس شخص نے کبھی انسان کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھ سکتا۔ اسی طرح سے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مر جانے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ بار بار یہ اعتراض مشرکین مکہ کا قرآن حکیم نقل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی خطابی دلیل کے ساتھ اس بات کو سمجھاتا ہے کہ اگر تم اس پورے کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا مخلوق مانتے ہو، جیسا کہ وہ بھی کہتے تھے، یعنی جو مشترکہ بنیاد تھی استدلال کی، وہ جو کامن گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کے اعترافی تھے کہ اس کائنات کو، اس آسمان کو، اس زمین کو بنانے والا اللہ ہی ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے اس کا۔ بس کچھ اپنے خاص تصورات کے تحت خاص اختیارات انہوں نے دیوی دیوتاؤں کو تقسیم کیے ہوئے تھے، تو قرآن حکیم انہیں اس شرک پر متنبہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ معبود حقیقی نہیں، یعنی یہ کہ جب اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوں تو یہ نظام نہیں چل سکتا، اور یہ نظام جس منظم انداز میں چل رہا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود نہیں، تو پھر یہ اپنے گھڑے ہوئے تصورات انہیں ترک کر دو اور صحیح صاف ستھری توحید جس کی دعوت تمہیں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اسے قبول کر لو۔ تو یہ استدلال کا ایک پورا سلسلہ ہے جو اس صورت میں بھی آپ کو نظر آئے گا، یعنی بعث سے بعد الموت پر استدلال ہے، اسی طرح سے قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے پر استدلال ہے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے اور منذر اور مبشر ہونے، ڈر سنانے والے ہونے اور خوشخبری سنانے والے ہونے، آپ کی اس حیثیت کو متعارف کروایا گیا ہے، واضح کیا گیا۔ یہ اساسی موضوعات ہیں ایمانیات ثلاثہ کی تصریف کے ساتھ، یعنی توحید اور اسی طرح سے ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ، جس کی تصریف کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کا اپنا ایک اسلوب ہے، باتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے اس دل نشیں اسلوب کے ساتھ کہ سننے والے کے دل میں وہ گھر کر جائیں، اتر جائیں، اور وہ استدلال جو ہے بغیر کسی رد و قدح کے اس کے لیے قابل قبول ہوتا چلا جائے۔ پہلے رکوع میں بھی یہی موضوعات بیان ہوئے ہیں، کچھ جزوی موضوعات اضافی ہیں، ان کا انشاءاللہ اپنے مقام پر ذکر آ جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، جس کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ان کے معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے نبی کے مابین۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل الکتاب اتارا جانا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ، یہ اتاری گئی، دو معنی دو ترجمے ممکن ہیں، اس حال میں یہ اتاری گئی ہے کہ اس کے نازل ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرے معنی کیا ہے؟ لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل الکتاب یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو اتاری گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ دو جملے ہو گئے، فقرے اس طرح بنیں گے، ایک یہ کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور دوسرا فقرہ یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ ایسی واضح کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کا جو تعارف کروایا جا رہا ہے، اللہ کا تعارف رب العالمین کے الفاظ کے ساتھ، اس کے پیچھے بھی ایک رمز ہے۔ عرب کے علاقے میں اور اس کے ماحول میں یہ بات معروف تھی، اور بہت سے وہ ادیان جو وہاں چلے آ رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان حضرات کے زمانے میں بھی جزیرہ نماء عرب تک وہ توحید کی دعوت پہنچی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام بھی، ان کی دعوت بھی عرب کے جزیرہ نما سے قریب قریب کے علاقے میں تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، متعین طور پر حضرت اسماعیل کی اولاد یہاں پہ جاری ہوئی، اور رہنے والے یہاں کے وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر بھی کئی ایسے افراد جن کا تذکرہ کیا ہے تاریخ ابن ہشام میں، کہ سیرت ابن ہشام میں، کہ وہ افراد جو توحید کے ماننے والے تھے اور حنفاء کہلاتے تھے، اور ان کا طریقہ اور وتیرہ جن میں سے بعض معروف نام، ایک ورقہ بن نوفل کا آپ نے سن رکھا ہے، اسی طرح سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کے والد یعنی زید بن عمر بن نفیل، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ زمانے بعثت نبوی سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے، جس سال قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، تعمیر نو کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ 5 سال قبل کا واقعہ، اس وقت تک موجود تھے، پھر انتقال کر گئے۔ آپ کو بھی خبر ہوئی اس بات کی، یعنی جو ماحول تھا اور جو علامات تھیں اس سے آپ یہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کی اس وقت یعنی بعثت کا موقع ہے۔ تو کہا کرتے تھے قریش کو کہ جو تم طریقہ اختیار کرتے ہو دیوی دیوتاؤں کی پرستش کا، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ حقانیت نہیں ہے، اور اسے ترک کر کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش پر آ جاؤ۔ پھر اسی طرح سے مشرکین مکہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کرتے تھے، اسے استعمال نہیں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں صرف اللہ کے نام کا ذبیحہ استعمال کرتا ہوں۔ تو تاریخ ماقبل اسلام میں بھی اسی طرح سے جو مشہور شاعر ہے زہیر، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ موحد تھا، اور بالکل کسی شرک کا شائبہ بھی اس کی شاعری میں نہیں ملتا۔ اسی طرح سے اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد کے یعنی زمانہ جاہلیت میں اپنے ماحول پر بھی نقد کرنے والا آدمی، تنقید کرنے والا شرک کے تمام اسالیب پر۔ تو ایسے سارے لوگوں کو عرب کے مشرکین وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ تو حنفاء ہیں، یہ تو دین حنیف پر ہیں، یہ تو دین ابراہیمی پر ہیں، اور ایک طرح سے ان کو علیحدہ سے، اور کہیے کہ ہمارے اپنے پورے معاشرے سے ہم ان کو علیحدہ سمجھتے ہیں، اس طرح سے دکھایا کرتے تھے۔ اچھا، وہ حضرات جتنے حنفاء تھے وہ اپنے رب کا تعارف ایسے کرواتے تھے کہ ہم رب سماوات والارض کے ماننے والے ہیں،
قرآن حکیم نے بتایا کہ یہ اصل میں رب العالمین جن کا تعارف تمہیں پہلے سے ہے نا، یعنی اس دور جاہلیت میں جو تم گزارتے رہے ہو، جس وقت شرک ہر طرف تمہارا عام تھا، کعبۃ اللہ میں بھی بت لا کر تم نے رکھ دیے تھے، تو جو لوگ اپنے آپ کو حنفا کہتے تھے یا جن کو تم ایک طرف کر دیتے تھے، اکیلا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حنفا ہیں، وہ اپنے رب کا جس طرح تعارف کرواتے تھے، وہی ایک ذات جو حضرت ابراہیم کا بھی معبود تھا، وہی جو کہ حضرت ہود اور حضرت صالح اور پھر بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کا معبود تھا، جس کی طرف وہ دعوت دیا کرتے تھے جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام، اسی رب کے طرف سے فرستادہ ہیں، بھیجے گئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے رب کا بھی تعارف وہی ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ تنزیل الکتاب، نازل کیا جانا ہے، اتارا جانا ہے کتاب کا، لا ریب فی، اس حال میں درا حالہ کہ اس کے نزول میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اسی ذات کی طرف سے جو رب العالمین ہے۔ بعض محققین نے آثار قدیمہ کی تحقیق سے بھی اس بات کو واضح کیا کہ عبرانی، سریانی اور جو عربی کے ابتدائی نقوش تھے جو کہ یہ عبرانی اور سریانی سے مل کر بن رہے تھے، اس وقت میں جو معبد بنے اور عرب کے ارد گرد، جزیرہ نما کے ارد گرد کھدائی میں جو معبدوں سے اور عبادت گاہوں سے تختیاں برآمد ہوئیں، اس میں بھی یہ باتیں انہی الفاظ کے ساتھ لکھی ہوتی تھی کہ یہ عبادت خانہ ہے رب سماوات والارض کی پرستش کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تعارف کہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے، یہ تعارف اس سے پہلے جب عربی زبان اپنی پرورش میں ہے، ابھی کہیے کہ پنگوڑے میں ہے، اور سریانی اور اسی طرح عبرانی سے اس کے بعض ڈانڈے ملے ہوئے ہیں، اس زمانے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف اس طرح سے آثار قدیمہ کے بعض آثار سے برآمد ہوتا ہے۔ تو تعارف اسی طرح کروایا گیا کہ کوئی اجنبی ذات نہیں ہے، وہی ایک ذات ہے جس کی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ ام یقولون افطرا، اب دوسرے اعتراض پر آ گئے، کیا یہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں، ام یقولون، کا وہ یہ کہتے ہیں، استعجاب کے ساتھ، تعجب کے ساتھ کہا جا رہا ہے، افطراہ، کہ پیغمبر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا بیکار ہوتا ہے، بے سود ہوتا ہے، فائدہ مند نہیں ہوتا، اتنی سامنے کی حقیقت ہوتی ہے، اگر آپ اس کا جواب دینے لگیں تو بات الجھ جاتی ہے، مقدمہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہاں توقف کرنا اور تعجب کا اظہار کر دینا کفایت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ دن چڑھے یہ بات کہے کہ کیا اس وقت دن ہے، اسے ثابت کرو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو یہ کہیں گے کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ دن نہیں ہے؟ تو بس اتنا کہنا کافی ہے۔ اب اگر آپ اس سے الجھ جائیں گے بات چیت میں تو کیا ہوگا کہ وہ جو چاہ رہا ہے، یعنی کٹ حجتی پر اتارنا اور اسی طرح سے وقت کا ضائع کرنا اور استدلال کو خراب کرنا اور اپنے شرارت نفس سے جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرنا، وہ اس کے مقاصد پورے ہونے لگ جائیں گے۔ تو اس موقع پر تو بس تعجب کا اظہار کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی مشرکین مکہ کے اس اعتراض پر جو وہ کیا کرتے تھے کہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا، گھڑا ہوا ہے، تبازات ہے اور افتراء ہے، یعنی گھڑی ہوئی شے ہے، اس پر بس یہی تبصرہ کیا، ام یقولون، کیا واقعی یہ کہتے ہیں، افطرا ہو کہ پیغمبر نے گھڑ لیا ہے اسے؟ بس تعجب پر یہاں بات مکمل کر دی گئی اور پھر آگے جواب دیا گیا اس بات کا کہ بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ تو برحق ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت چونکہ روز روشن کی طرح واضح ہے تو اس کا جواب دینا بنتا نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سے یعنی معقول اگر ہم اس کی تفصیل کریں تو ماحول میں جو کچھ ان کے سامنے آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن حکیم کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے طور پر، تو اس واحد امکان کے علاوہ کوئی اور امکان بچتا بھی نہیں ہے کہ کوئی عقل مند آدمی، کوئی ہوش مند آدمی جس کو عقل و خرد سے کچھ کام ہو وہ کسی اور طرف منسوب کر سکے۔ تو یہی ہوتا ہے نا، جب آپ کہیں کہ یہ آپ کی بات نہیں ہے تو آپ کو یہ لازم ہے کہ بتلائیں کس کی بات ہے، کہاں سے لی گئی ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خود آپ نے بنا لی ہے، یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ منسوب ہی نہیں کیا جا رہا کہ میری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بنا لیا، تو بھئی یہ بتلاؤ کہ 40 سالہ زندگی تمہارے مابین گزاری ہے، اس سے پہلے کیا ایسے فصیح بلیغ کلام اور ایسے مضامین پر مبنی کلام کا کوئی واقعہ آپ نے دیکھا تھا؟ 40 سالہ زندگی درمیان میں ہے۔ چنانچہ یہ بھی دعویٰ قرآن حکیم نے رکھا کہ کہہ دیجئے ان سے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے ایک عمر سے پہلے تمہارے درمیان گزاری ہے کہ اس پر غور نہیں کرتے۔ نبوت سے قبل یعنی اظہار نبوت سے قبل کی 40 سالہ زندگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے نبوت پر دلیل ہے۔
تو بتاؤ کہ اس سے پہلے ایسے کلام کا کوئی واقعہ پیش آیا؟ جب نہیں آیا اور یکبارگی ہو گیا، یکبارگی اس کا اظہار ہوا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنے والا وہ یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اس میں صداقت ہے۔ پھر یہ کہ اگر تم کہتے ہو کسی اور انسان کا ہے، جیسا کہ اور اعتراضات کیے گئے تھے دوسرے مقام پر، باطل کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے اعتراضات میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک تسلسل نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک استقامت نہیں ہوتی۔ چنانچہ کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے ایک جن ہے ان کے پاس، وہ انہیں کہتا رہتا ہے، اور کہتے تھے وہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام کوئی اور ہے جو املا کرتا ہے ان پر یہ کلام۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، اور کبھی کہتے تھے مسحور ہے، جادو زدہ ہے یا جادو کیا گیا ہے۔ کوئی ایک اعتراض کرو اگر واقعی کرتے ہو۔ اسی طرح سے اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس کچھ عجمی غلام ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم کے بارے میں قرآن حکیم نے نقل کیا کہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے، تو وہاں بھی قرآن نے سوال اٹھایا کہ قرآن تو عربی میں ہے، تم کہتے ہو کہ جن سے نقل کیا جا رہا ہے وہ عجمی ہیں، تو یہ کیسا تضاد ہے؟ کسی عجمی سے ایسے فصیح و بلیغ کلام کا کوئی امکان ہے؟ اچھا، پورا جزیرہ نما عرب تمہارے سامنے ہے، اور اس وقت سارے جزیرے کے بہترین فصحاء بلغاء وہ تمہارے قبیلے سے، یعنی عرب کے اس قبیلے حی قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے سارے شاعروں سے تم واقف ہو، اور شاعری کی ساری اسانید سے، خطبات کے سارے اسالیب سے تم واقف ہو۔ بتاؤ کس اسلوب اور کس صنف سے اس کا تعلق اور کس شاعر کا کلام اس سے مشابہ ہے؟ تو سارے شاعر تو عاجز آ گئے، اور اس صلاحیت کا کوئی آدمی پورے جزیرہ نما میں تم نہیں دکھا سکتے۔ تو جب انسانوں میں سے کسی کی جانب اس کی نسبت درست نہ ہوئی، اور پیش کرنے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے ماننے کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے تمہارے پاس؟ اور کہنے والے کی پوری زندگی دلیل کے طور پر تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو کہا کہ بس یہ تو سامنے کی بات ہے، اس پر کیا دلیل دی جائے؟ بل هو الحق، بلکہ یہ قرآن تو برحق ہے، من ربک، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اے نبی اللہ کی طرف سے، هو الحق من ربک، یعنی کلام میں جواب بھی نہیں دیا گیا مشرکین کی طرف۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں، یعنی غائب کے صیغے میں انہیں خطاب کیا گیا، اس قابل بھی نہیں کہ ان کی طرف جواباً التفات کیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم یقولون، کیا وہ کہتے ہیں یہ افطرا ہو کہ گھڑ لیا اسے پیغمبر نے؟ بل هو الحق، ان سے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ تو بے عقل بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ماننے والوں کے لیے واضح رہے، بل هو الحق، بلکہ یہ تو برحق ہے، من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اس کا اتارا جانا بھی، اس کے مضامین کا برحق ہونا بھی۔ کس لیے ہے؟ مقصد کو واضح کیا گیا۔ ہر دفعہ کلام میں معترض کے اعتراض کے جواب میں مشغول ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جواب دینا ہی پڑے تو پھر وہاں سے کوئی مزید افادیت پر بات ایسی جو کہ دیگر کے لیے ماننے والوں کی مفید ہو، اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ لتنذر قوما، یہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ ڈر سنا دیں، نذیر ہونا آپ کا، جیسے عرض کیا گیا تھا سورت میں تعارف کروایا گیا ہے کہ آپ نذیر ہیں، بشیر ہیں۔ نذیر ڈر سنانے والے ہیں، کس کے لیے؟ جو مانتے نہیں ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ بشیر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں ان کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈر سنائیں ان لوگوں کو، ما آتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا آپ سے پہلے۔ من قبلک سے مراد، بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کل جزیرہ نما عرب میں کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوا۔ یہ بات خلاف واقعہ ہے، اور جہاں پر نفی کی جا رہی ہوتی ہے نا، اس میں نفی بعض پہلوؤں سے ہوتی ہے، اور کلام میں، عربی کلام میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کل کی نفی ہو جائے، نفی بعض بھی ہوتی ہے، نفی کل بھی ہوتی ہے، تو یہاں نفی بعض ہے۔ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، طویل عرصہ گزر گیا کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا جزیرہ نما عرب میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو 600 سال کا زمانہ فترت ہے ہی، یعنی کل روح ارضی کے اعتبار سے اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہے۔ 600 سال تو زمانہ فترت ہے۔ فترت کا مطلب کیا؟ انقطاع وحی۔ اور اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جزیرہ نما عرب میں کوئی مبعوث نہیں ہوا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور نبی کا نمائندہ، کوئی اور جو کہ وارثین علوم نبوت میں سے ہو، وہ آ کر بات نہ پہنچائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ ہر قوم کی جانب کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا بھیجا کرتے ہیں۔ لکل قوم حاد فرمایا ایک جگہ، دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وَإِن مِّن أُمَّةٍ، نہیں ہے کوئی ایسی امت، إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، مگر یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا گزرا ہے۔ مراد کیا ہوئی؟ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی نذیر ان کے پاس نہیں آیا، یہاں اصطلاحی نذیر مراد ہے۔ اصطلاحی نذیر سے کون لوگ ہوتے ہیں مراد؟ جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، اور اس سے بھی بعض مراد ہیں، یعنی ایک عرصے تک نہیں آیا، اس سے پہلے آیا، یعنی ایک زمانہ دراز ہو گیا کہ کوئی نبی ان کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے،
جزیرہ نما عرب میں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پورے عرصے میں نبوت کی دعوت ان تک نہیں پہنچی اور ان تک دین کا انذار نہیں پہنچا، وہ پہنچتا رہا، اور وہ وارثین علم نبوت کے ذریعے سے پھر اسی طرح یہ حضرات جیسے کہ ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ما قبل بھی ایسے حنفاء موجود تھے مکے کی بستی میں، اور مکہ ایک مرکزی بستی تھی ام القریٰ، وہاں مشرکانہ تہوار کے لیے بھی مرکز تھی وہ، چنانچہ لوگ آیا کرتے تھے حج کے موقع پر، تو جو حنفاء ان کے ذریعے سے حق بات پہنچ جاتی تھی، یہ اپنی جگہ نذیر کا کام کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سورہ یاسین میں بھی ذکر آیا نا، وہاں پر بھی جو رسولوں کا ذکر ہے وہ کون ہے، وہ رسولوں کے فرستادہ ہیں، اور رسولوں کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجے گئے، تو معلوم ہوا کہ لفظ نذیر، اسی طرح سے رسول، اسی طرح سے نبی، یہ لغوی طور پر وہ جو کہ خبریں سنانے والا، وہ جو کہ رسالت کے پیغام کو پہنچانے والا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ راہ پا جائیں، تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ حضرت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں سوال بھی کیا۔ معرف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے والد کو تو آپ پہچانتے ہیں، یعنی ان کا یہ حنفاء میں سے ہونا اور خالص توحید پر باقی رہنا، اس بات کو تو آپ جانتے ہیں، تو کیا مجھے اجازت ہے اس بات کی کہ میں اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کر سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بالکل تم ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہو، اور روز قیامت وہ تو ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے، یعنی اکیلے موحد تھے تو ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ کہیں اگر رسم عام ہو جائے بے راہ روی کی، تو وہاں حق پر قائم رہنے والا اس کا اجر بڑھ جایا کرتا ہے، اور وہ ایک ہونے کے باوجود بھی کانا امتن کہلاتا ہے، یعنی ایک پوری امت کہلاتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اپنی ذات میں پوری امت تھے۔ آگے فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے وہ ذات کہ جس نے تخلیق کیا آسمان و زمین کو۔ تو اب اس تناظر میں دیکھیے، یعنی وہ تعارف جو ان کے پاس تھا، ورنہ ایک خیال پیدا ہوتا ہے نا قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تعارف بار بار کیوں کروایا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں کا بھی خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے، اس لیے بھی کروایا جاتا ہے، اور بھی اسباب ہیں، یقیناً اس کے اندر ایک نشانی ہے توحید کی، مگر ایک سبب یہ بھی ہے کہ اولین مخاطبین کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تعارف ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا کہ یہ وہ معبود ہے، الہ سماوات والارض، وہ جو کہ آسمانوں زمین کا معبود ہے۔ بتایا کہ جس کو تمہارے آباء و اجداد مانتے تھے ایک توحید کے ساتھ، وہ یہی تو ذات ہے، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو کچھ آسمان و زمین کے مابین ہے اس کو بھی تخلیق کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، پھر وہ براجمان ہوا، متمکن ہوا، اس نے جگہ پکڑ لی، یعنی یہ کہ اس کا اقتدار قائم اور دائم ہے عرش پر۔ ما لکم من دونہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی دوست اس کو چھوڑ کر، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ مراد کیا ہے کہ کوئی ولی نہیں ہے اور کوئی سفارشی نہیں ہے بغیر اذن باری تعالیٰ کے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن ہوگا تو شفیع بھی ہے اور اسی طرح سے ولی بھی ہے، یعنی اہل ایمان ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ اللہ کی وحی کے موافق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے ولی یعنی پشت پناہ ہے دنیا میں۔ اسی طرح سے روز قیامت شفاعت حقہ ثابت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اسی طرح سے انبیاء اکرام شفاعت فرمائیں گے، اسی طرح اعمال صالحہ شفاعت کریں گے، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوگا، تو اس کی نفی نہیں ہے۔ یہاں پر نفی کس کی ہے؟ شفاعت باطلہ کی نفی ہے، کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ فلاں فلاں اپنے اختیار سے شفاعت کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس کو بھی شفاعت کا حق ہوگا وہ ان 2 شرائط کے ساتھ ہوگا، ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو کہے گا وہ برحق کہے گا، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کہے گا، اور اللہ کے نظام عدل میں کوئی مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے سفارش کرے گا، ہر کوئی اس سے زیادہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے سارے کاموں کی آسمان سے لے کر زمین تک، یعنی آسمان سے زمین تک جتنا نظام ہستی جاری و ساری ہے، جتنا سلسلہ مخلوقات مصنوعات موجود ہے، یہ سب تدبیر میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے لیے وہی فیصلے صادر فرماتا ہے۔ اور ایک تدبیر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کسی کو کسی ڈیوٹی پر متعین کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے، ایک نوشتہ پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں۔ یہاں پر اسی طرح کے ایک نوشتے کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہوتا ہے، لکھ دیا ہوتا ہے اور حوالے کر دیتا ہے قضاء
و قدر کے جو کارکنان ہیں فرشتے ان کے حوالے کہ اب اس کی تنفیذ کا کام کریں. فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے سارے معاملوں کی آسمان سے لے کر زمین تک. ثم یعرج الیہ، پھر اس کے بعد وہ معاملات چڑھتے ہیں یعنی لوٹائے جاتے ہیں. یعرج الیہ، اوپر سے تدبیر ہوئی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے طے کیا فرشتے لے کر اسے نیچے آئے اور اس کے بعد اس کے موافق اس دنیا کے نظام کو چلایا. تکوین کا سارا نظام چل رہا ہے اللہ کے حکم کے موافق، اسی تدبیر کے موافق چل رہا ہے جو اللہ نے نازل فرمائی. اب جو کچھ ہوا اس کے نتائج یعنی لوگوں کے اعمال نامے اور اسی طرح سے نتائج وہ لے کر واپس لوٹتے ہیں. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کے پاس جاتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم، اور لے کر لوٹتے ہیں وہ سارے نتائج کو، ان سارے معاملات کو، نامہ اعمال کو اور لوگوں کے اخبار کو ایک دن میں، ایک ایسے دن میں کان مقدارہ الف سنۃ، اور اس دن کی مقدار ہے 1000 سال کے برابر. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعودون، اس اعتبار سے جو تم گنتی کرتے ہو، اس اعتبار سے جو تم شمار کرتے ہو. علماء نے کئی توجیہات اس کی بیان کی. ایک مقام یہ ہے جہاں پر اس بات کا ذکر آیا کہ اس کا حساب کیا ہے اس دن کا. یہ دن کون سا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر کا دن ہے. یعنی کسی نے کہا کہ جس طرح سے آپ سالانہ بجٹ، یعنی سمجھانے کے لیے بات کو، جس طرح آپ سالانہ بجٹ بناتے ہیں اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے لیے جو ایک نظام بنا کر دیا جاتا ہے فرشتوں کو، وہ 1000 سال کا ہوتا ہے. تو 1000 سال کی تدبیر عطا کر دی جاتی ہے ان کو، اس کے موافق کام چلاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. مگر یہ بھی یعنی ایک طرح کی تعویل ہے کہ جس کی گنجائش بہت زیادہ نظر نہیں آتی. قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر اور بات بھی فرمائی گئی. مثال کے طور پر سورہ حج میں بھی اسی مضمون کو لوٹایا. فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن جتنا تم گنتے ہو اس کے اعتبار سے ایک دن تمہارے رب کے نزدیک کیا ہے. یہاں تدبیر سے جوڑا تھا نا، وہاں نہیں جوڑا تدبیر سے. کہا وہ ایک دن اللہ کے نزدیک جو تمہارے شمار کے مطابق ہے وہ 1000 سال ہے. سورہ معارج میں سے 5000 سال کے مطابق بتایا گیا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سنہ. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی مفسرین نے، اور امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ عبارت نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے. فرماتے ہیں کہ دو مقداریں جو نقل ہوئی نا، 1000 سال کی اور دوسری 5000 سال کی، ان دونوں کی کوئی تعویل میں نہیں کرتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہما یومانی ذکرہم اللہ تعالی فی کتابہ. یہ 2 دن ہیں، یعنی ایک مقدار ہے 5000 سال کی اور ایک ہے 1000 سال کی. ہما یومانی، یہ دونوں ایک دن کی مقدار ہے جو اللہ نے بیان کی. ذکرہم اللہ تعالی فی کتابہ، اللہ نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا. اللہ تعالی عالم بہما، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. وَأَكْرَهُ، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، أَنْ أَقُولَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ، کہ میں اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی بات کہوں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہ ہو. یعنی اپنی طرف سے میں کیسے بتا دوں کہ 5000 سال سے کیا مراد ہے اور اسی طرح سے 1000 سال سے کیا مراد ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، تفسیر کے اصولوں میں سے اصول یہ ہے کہ جس شے کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے مبہم چھوڑ دو. ہاں جہاں تک مفاد میں یعنی دینی فائدے پر مبنی کوئی بات ہے تو اس کو ذکر کر دیں گے علماء. باقی یہ کہنا کہ قطعیت کے ساتھ اس سے مراد ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا سکتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی آتی تھی. باقی ساری باتیں وہ ناقص ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ ایک تعویلی معنی ہوا کرتے ہیں. تو صحیح تر بات یہی ہے کہ اگرچہ ایک مفاد کی بات جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان آیات کے ذیل میں ذکر کیا بیان القرآن میں، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں مما تعودون کی سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ روز قیامت کا دن ہے، اور اس دن جو طویل ہو جائے گا، وہ دن طویل ہو جائے گا دن، وہ لوگوں کے اعمال کے بقدر ان کے لیے انتظار سخت ہوتا چلا جائے گا. جس کے اعمال جیسے ہیں اس کے لیے اتنا طویل انتظار ہو گیا. اور یہ انتظار جو ہے جیسے کہا بھی جاتا ہے نا، الانتظار اشد من الموت، موت انتظار جو ہے وہ موت سے بھی زیادہ شدید ہے. تو انتظار بھی ایک عذاب ہے. تو جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو روز قیامت اتنا طویل انتظار کرنا پڑے گا، نتیجتاً یہ اس کے لیے ایک نقد عذاب بنتا چلا جائے گا. تو کہا جتنا تم شمار کرتے ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے تو تھوڑا وقت بھی کٹتا بڑی مشکل سے.
تو کہا کہ یہ تمہاری ہوگا تو وہ ایک دن ہی، مگر تمہاری ترتیب میں، یعنی تمہیں معلوم ایسا ہوتا ہوگا جیسے 1000 سال ہیں، اور جس کے اعمال زیادہ برے ہوں گے اسے معلوم ہوتا ہوگا کہ 5000 سال ہیں۔ یہ ایک مفادی معنی ذکر کی ہے، یعنی جس میں کہیے کہ ایک انذار کا پہلو ہے، ڈر کا پہلو ہے، اور کہیے برے اعمال سے بچنے کی ترغیب کا سامان ہے۔ ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ان آیات کی کوئی تعویل ہم نہیں کر سکتے، اس کے معنی و مراد کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی صحیح تعبیر اور تعویل کیا ہے۔ مما تعودون فرمایا، ذالک عالم الغیب، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ تدبیر بھی کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے تمام پوشیدہ چیزوں کا، والشہادہ عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، العزیز الرحیم، اور وہ خوب چھایا ہوا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی غیب و پوشیدہ کا علم رکھنے کے بعد بھی اس کے اندر ایک جو یعنی طاقت والی صلاحیت ہے وہ بھی پائی جاتی ہے، اور رحم کرنے والی صلاحیت۔ العزیز اور الرحیم یہ دونوں متضاد ہیں، بالمقابل ہیں، مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ازداد کو بھی جمع کر لینے کا کمال رکھتی ہے۔ کسی انسان کے لیے بات ممکن نہیں ہوتی کہ بیک وقت وہ دو متضاد صفات کو جمع کرے، مگر انسان پر اللہ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ویسی ہے جیسی کی ہے، تو وہ عزیز بھی ہے اور خوب رحم کرنے والی بھی ہے، وہ انتہائی سخت بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ رحم کرنے والی ذات بھی ہے، پوشیدہ کو بھی جانتی ہے اور ظاہر کو بھی جانتی ہے۔ ہماری نسبت سے دیکھیں تو جو پوشیدہ کے جاننے والے ہیں وہ ظاہر کے جاننے والے نہیں، جو ظاہر کے جاننے والے ہیں وہ پوشیدہ کے جاننے والے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات میں بھی علم کو تقسیم کیا، مگر اللہ کی ذات میں دونوں علوم بھی جمع ہیں اور دونوں صفات بھی جمع ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ کی ذات جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو، جس کو اس نے تخلیق کیا، جس چیز کو اس نے پیدا کیا اس کو اچھا ہی بنایا۔ مراد یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ نے بنائی نا وہ اچھی بنائی ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان آیات کے ذیل میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں اعراض بھی داخل ہیں اور جواہر بھی داخل ہیں، اس میں تمام چیزیں بھی داخل ہیں، جو کچھ یعنی انسان کے خیالات بھی، اور جو کچھ حیوانات ہیں، چرند پرند انسان، سب کچھ اس میں داخل ہے، کہ وہ سب کچھ اچھا ہی ہے۔ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں تو تقسیم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، خیر ہے اور شر ہے، دن ہے اور رات ہے، سیاہ ہے سفید ہے، تقسیم کرتے ہیں نا، اور اچھائی برائی، تو ہم کہتے ہیں یہ چیز بری ہے، تو اصلاً کوئی چیز بری نہیں ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا بعض ہمارے متکلمین نے، یہ ایک مسئلہ علم کلام کا بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو تقبیح و تحسین کہتے ہیں، تقبیح و تحسین۔ تو اشیاء کی تقبیح و تحسین ذاتی ہوتی ہے یا عطائی ہوتی ہے؟ ایک بحث ہے علم کلام میں پرانی چلی آ رہی ہے، معتزلہ اور اسی طرح سے اہل السنہ کے مابین اختلاف کا موضوع ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ چیزیں اپنی ذات میں اچھی بری ہوتی ہیں اور اس کو عقل پہچان سکتی ہے، کہ جب آپ نے دیکھا کسی چیز کو اس کے تجربے میں لے کر آئے، عقل سے آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ معتزلہ کہنے کہتے ہیں جیسے آج کہیے کہ جو عقل زدہ طبقہ ہے نا، جو دین کے احکامات میں بھی بے جا عقل کی مداخلت کرتا ہے، اس زمانے میں یعنی ابتدائے اسلام میں جو لوگ اس طرح کے رویے کے حامل تھے ان کو معتزلہ کہتے ہیں۔ تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ عقل طے کر سکتی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، تقبیح و تحسین یہ ذاتی ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے زہر برا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ پانی اچھا ہے، مثال کے طور پر، تو کیسے ہے؟ تجربے سے معلوم ہوا کہ مضر ہے اس لیے برا ہے، زہر، مر جاتا آدمی اس سے، پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، اچھا ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتے تھے کہ ہر شریعت کے سارے احکامات وہ معلل بالعلل ہیں، علتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم تجربے سے دیکھ سکتے ہیں اس بات کو، اور اگر وہی نہ بھی آتی نا تب بھی ہم عقل سے پہچان سکتے تھے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ چنانچہ شریعت کے سارے احکامات کو عقل کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ اور نعوذ باللہ جسارت کرتے ہوئے یہاں تک معتزلہ بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ پر واجب ہے کہ احکامات شریعت عقل کے مطابق اتارے، اور جو چیز خلاف عقل ہے وہ خلاف شرع ہے، نعوذ باللہ۔ اہل سنت جو علماء اہل سنت یعنی صحابہ اکرام کے متبع تھے، ائمہ اربعہ کے مقلد تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور یہ جو آپ کا خیال ہے نا یہ غلط ہے۔ ہاں صحیح ہے، اشیاء کے اندر حسن و قبح ہوتا ہے، مگر اس سے اس کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا شریعت میں۔ شریعت کا فیصلہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسے کہہ لیجئے کہ آج آپ کسی شے کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ پاک صاف ہے، یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، جو ماہرین ہیں وہ کہیں گے کہ یہ ہائیجینک ہے، تو صحیح ہائیجینک ہے، یہ عقل بتا سکتی ہے، مگر کیا اس کا حلال ہونا عقل بتائے گی؟ حلال ہونا تو ایک وصف شرعی ہے نا، حلال ہونا الگ بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی حرام جانور کا گوشت ہو
مگر وہ پاک صاف ہو، یعنی صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی کنٹامنیشن نہیں ہے، اس میں کوئی زہر آلودگی نہیں ہوئی، کچھ اور چیزیں خراب نہیں ہیں، مگر کیا وہ حلال ہے کھانے کے لیے؟ درست ہے؟ ہرگز نہیں، حرام ہے۔ حرام حلال ہونا وصف شرعی ہے، اور پاک ہونا، ناپاک ہونا، گندا ہونا، صاف ہونا، یہ ایک وصف طبعی ہے۔ تو وصف طبعی کا تو اعتبار عقل سے ہو سکتا ہے، وصف شرعی کا اعتبار عقل سے نہیں ہو سکتا۔ وصف شرعی کے لیے تو وہی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وحی نازل کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ کون سی چیز ہمارے لیے کہ یہ حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ تو ایک ہے کسی چیز کا خبیث ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا طیب ہونا، یہ ایک وصف ہے جو عقل سے بھی برآمد ہو سکتا ہے، مگر اس پر حکم شرع جاری نہیں ہوتا۔ حکم شرع ہے حلال اور حرام ہونا، یہ متعین ہوگا وحی کے ذریعے سے، قرآن و سنت کے ذریعے سے متعین کیا جائے گا۔ اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ کہ جس نے جس چیز کو پیدا کیا اچھا پیدا کیا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کلامی، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ، یعنی یہی معتزلہ کہتے تھے کہ، اور الجھا دیتے تھے لوگوں کو، کہتے تھے کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق خیر و شر ہے؟ تو اللہ خالق خیر ہے، خالق شر ہے۔ جب کوئی سامنے والا کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صرف خالق خیر ہے، تو کہتے تھے ہاں یہ صحیح ہے، اور اگر یہ کہے خالق خیر و شر ہے تو کہتے تھے آپ نے تو شر کی نسبت اللہ کی طرف کی اور گناہ کیا، اور بعض اوقات کفر کا حکم کرتے تھے کہ تو ایسا شخص کافر ہو گیا۔ تو کہتے تھے کہ خالق شر تو اللہ نہیں ہے، خالق خیر اللہ ہے، اور لوگوں پر جبر کرتے تھے کہ یہ کہو کہ خالق شر اللہ نہیں ہے، خالق خیر اللہ ہے۔ اب لوگ پریشان ہوتے تھے کہ کیا مصیبت ہے، اگر یہ کہیں کہ خالق شر اللہ نہیں ہے تو پھر شر کا خالق کون ہے؟ کوئی اور خالق مانے؟ تو علماء اہل السنہ نے، اہل السنہ والجماعہ، انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ تصور تمہارا غلط ہے۔ اصلاً کوئی شے شر اور خیر نہیں ہوتی، تمہاری نسبت سے خیر اور شر ہوتی ہے۔ اللہ نے تو سب کچھ، ہر شے کا خالق اللہ ہے، حقیقتاً خالق خیر و شر اللہ ہی ہے، مگر اس کی طرف شر کی نسبت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اصلاً تو ہر شے شر نہیں تھی، خالصتاً خیر تھی، تمہاری نسبت سے وہ شر بن گئی، ورنہ شر نہیں تھی۔ جیسے اس آیت میں فرمایا نا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ کہ جس نے ہر شے کو اچھا ہی پیدا کیا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھئی رات جو ہے وہ بری ہے، کیسے بری ہے؟ وہ تو دن کی اچھائی کو ثابت کرتی ہے، یعنی روشنی کا تعارف ہوتا ہے رات سے۔ آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر شیطان برا ہے، تو شیطان اپنی ذات میں برا نہیں ہے، وہ انسان کو خیر و شر کے مابین کے یہ فرق اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ شر کی قوت موجود نہیں ہوتی تو تمہارا خیر پر چلنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہ ہوتی۔ تو اللہ نے تو ساری چیزیں خیر ہی خیر پیدا کی تھیں، وہ جو تخلیق کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، ہاں انسان کی نسبت سے اس میں شر یا خیر یہ نسبتی چیز ہے۔ تو اللہ خالق خیر و شر ان معنی میں ہوا کہ ہر شے کا خالق وہی ہے، بیدک الخیر، جو اس کی طرف سے ہے، جو اس کے ہاتھ میں، یعنی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو سب خیر ہی خیر ہے، ہماری نسبت سے کوئی شر ہو سکتی ہے۔ تو ہماری نسبت کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، اس نے جو پیدا کیا، الذی احسن، اور یہی اہل سنہ کا موقف ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ خالق خیر و شر ہے، مگر شر کی نسبت اس کی طرف کرنا بے ادبی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ اصلاً کل شے کا خالق ہے، اور جب کل کہتے ہیں تو اس میں سب کچھ جمع ہو گیا، اور شر حقیقتاً نہیں ہے بلکہ وہ ہماری نسبت سے یا کسی کی نسبت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ کہ جس نے بنایا ہر شے کو اچھا کر کے۔ اور دیکھیے یہاں احسن فرمایا ہر شے کے لیے، اور انسان کے لیے جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ اس کو اللہ نے احسن تقویم پر پیدا کیا، یعنی بہترین تخلیق انسان کی بقیہ سب کو اچھا بنایا، اس کو سب میں اچھا بنایا۔ وبدا خلق الانسان من طین، اور ساتھ ساتھ جب بتایا کہ اس عظیم الشان مخلوق انسان کو جو ہم نے بنایا، اس کائنات کو بنایا، اس میں سے ساری مخلوقات کے سلسلے میں آپ درجہ بندی کرتے جائیں، جو سب سے اوپر اعلیٰ ترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان ہے، اور اس کو تو ہم نے ایک بہت ہی حقیر چیز سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس میں انسان کا کوئی شرف تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی خلاقی کا اظہار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال قدرت کا اظہار ہے کہ فرمایا کہ دیکھو ہر شے کو اچھا پیدا کیا، اور دیکھ لو سب سے، ان ساری اچھی چیزوں میں سب سے اچھا انسان ہے، اس کو تو ہم نے مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی سے بنی ہوئی چیز کا کیا خاصہ ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری خلاقی کا خاصہ ہے۔ وبدا، اور آغاز کیا گیا اور شروع کی گئی تخلیق، خلق الانسان، انسان کی پیدائش، من طین، مٹی سے۔ اب یہ آیات صریح ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ارتقاء کا نظریہ رکھتے ہیں،
اور ان لوگوں کے حق میں جو اسپیشل کریشن یا اسی طرح سے کہیے کہ خصوصی تخلیق کو مانتے ہیں، اور ویسی بات ہے ہمیشہ سے آسمانی کتابیں چاہے وہ اس سے قبل تورات و انجیل ہوں چاہے وہ قرآن حکیم ہو، اس میں انسان کی تخلیق خصوصی کا تذکرہ اہتمام کے ساتھ ہے۔ اور آپ چاہے جو تورات کا کتاب پیدائش ہے، بک آف جینیسس، اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی اہتمام کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے اتنے دن تک بارش برستی رہی، پھر پانی زمین کا، مٹی زمین کی، اس میں اس طرح سے جو گارا بنایا گیا اس سے، پھر اس کے بعد اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کروایا اور اس کے بعد پتلا بنایا گیا۔ جس طرح سے انسان کی تخلیق کا تذکرہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ہم نے نک سک سے سنوار دیا اور اس میں روح پھونکی، اسی طرح کا ایک تذکرہ وہاں پر ہے۔ مگر کچھ یہ کہ 1.5 صدی سے انسان کو ایک عجیب خبط سوار ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مان لینا کہ اللہ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا اور اس میں پھر روح پھونک دی، اس سے انسان بن گیا، یہ غیر سائنسی تصور ہے۔ تو کیا ماننا پڑے گا کہ ایک چیز پیدا کی گئی، پھر اس کے بعد اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، یعنی ارتقائی عمل ہوتے ہوتے انسان کا شجرہ نسب لے جا کر بندر سے جب تک نہیں جوڑ دیتے اس وقت تک ان کے سائنسی ذہن کی تسکین نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب بات ہے۔ حالانکہ اس میں بھی اگر اس سلسلے یعنی ارتقاء کو بھی آپ ماننے کی بات کریں تو اس میں بھی کسی ایک جگہ پر جا کر یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی تخلیق کسی نہ کسی نے کی تھی۔ تو بھئی جب وہاں ماننا تھا تو یہی مان لو، آغاز پہلے سے کرنے کے بجائے حضرت انسان جس کو پورے تکریم کے ساتھ، پورے شرف کے ساتھ اللہ نے تخلیق کیا، اس کے شرف کو کیوں خراب کرتے ہو؟ اس کا سلسلہ نسب لے جا کر انبیاء کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام پہلے فرد نوع بشر اور نبی ہیں، ان سے ہٹا کر حیوان کی طرف کیوں لے جاتے ہو؟ صرف اس لیے کہ اپنی حیوانیت کو اور اپنی ظلمانیت کو کوئی وجہ جواز دی جائے۔ یہ جو نئی تہذیب ہے اس میں حیوانیت کے سارے راستے کھولے گئے ہیں، تو انسان کا شجرہ نسب لے جا کر جب تک حیوان سے نہ ملائیں تب تک ان کے حرکتوں اور ان کی کرتوتوں کو، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انسان آزادانہ، جس طرح حیوان آزادانہ تعلق رکھتا ہے، آزادانہ زندگی گزارتا ہے، ویسے ہی انسان بھی آزاد ہو جائے اور اپنے لیے اخلاق انبیاء اکرام علیہ السلام سے درس اخلاق نہ لے بلکہ حیوانوں سے دیکھے، جو کچھ حیوانوں میں جائز ہے وہ انسانوں میں بھی جائز ہو جائے۔ تو ان بدبختوں نے وہاں سے پھر شجرہ نسب جوڑ لیا لے جا کر، اور بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے مفکر بھی ہیں، ایسے دانشور بھی ہیں، ایسے سائنسدان بھی ہیں اور ایسے دینی طبقات کے نمائندہ افراد بھی ہیں جو کھینچتان کے کسی طرح سے انسان کی تخلیق میں بھی اسی ارتقاء کے عمل کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم کی آیات بالکل صریح ہیں، اس کی کیا تعویل کریں گے؟ فرمایا گیا کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ، اور ابتدا کی گئی تخلیق انسانی کی، من طین، مٹی سے۔ اب روایات قرآن حکیم میں اشارہ ہوتا ہے، اصول بیان ہوتا ہے، باقی تفصیل حدیث میں آ جاتی ہے، جا کر دیکھ لیجئے۔ مسند احمد کی کا بیان ہے، اسی طرح دارقطنی کی روایت ہے، اور اسی طرح سے دیگر کئی کتب حدیث میں مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے جس میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین کے مختلف مقامات سے، 7 مقامات سے مٹی اٹھا کر لاؤ، 7 طرح کا پانی اس کو گوندا گیا، پھر اس کے بعد اس سے جو مٹی تیار ہوئی اس کو چھوڑ دیا گیا، اس میں جب وہ مراحل جو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے گزرے، پھر ایک پتلا بنایا گیا، اس پتلے کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس میں شیطان آیا اور آ کر جو ہے وہ اس کا گرد چکر لگانے لگا، جو بعد میں شیطان جس نے بننا تھا، ابھی بنا نہیں تھا، عزازیل تھا، وہ آ کر گھوم کر چکر لگانے لگا اور آ کر پیٹ کی طرف ٹھکا کر اس کو جو ہے نا ایک طرح سے جس طرح سے بجا کر دیکھا جاتا ہے ایسے بجا کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ جو مخلوق بنائی جا رہی ہے اس کا جوف خالی ہے، درمیان کا حصہ خالی ہے، تو یہ اس کے ذریعے سے اغوا میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جوف انسانی کیا ہے؟ وہ بطن و فرج ہے، یہی 2 راستے ہیں انسان جس کی وجہ سے جو ہے گمراہی کے راستوں پر پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں وہاں پر جو تسلی کا مقام تھا وہاں سے مٹی لے کر حضرت حوا کی تخلیق کی اللہ سبحانہ و تعالی نے، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام میں جو ہے وہ یعنی روح پھونکی گئی، اور اس کے بعد سارا واقعہ جو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے۔ اور یہ غیب کی خبر ہے، اس کو کسی تجربے پر، سائنس تو تجرباتی علم ہے، اس پر دائر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اس کے دائرہ کار سے باہر کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب سائنس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی تجرباتی علم کا آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، اس کے دائرہ کار سے باہر کی بات ہے۔ یہ تو خبر غیب کی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس میں صرف خبر کی تصدیق ہوتی ہے، تکذیب ہوتی ہے، تجربہ نہیں ہوتا۔ خبر جو ہے نا، خبر کی یا تو تصدیق ہوتی ہے یا تکذیب ہوتی ہے، یا تو آپ مانیں گے یا انکار کریں گے۔ ماننے کی بنیاد تجربہ نہیں ہوتا، ماننے کی بنیاد جس کی جو خبر دینے والا ہے اس کی شہادت پر، اس کی گواہی پر مانا جاتا ہے، یا دیگر شاہدوں کی گواہی پر مانا جاتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا۔
آج بدقسمتی سے کیا ہوا کہ ہر چیز کا امپیریکل ثبوت درکار ہے، سائنٹیفک ثبوت درکار ہے. بھائی یہ دائرہ کار اس سائنس کا ہے یا نہیں ہے، تجربی ہے یا نہیں، یہ بھی تو دیکھ لو. بدقسمتی سے بعض ایسے بھی مفکرین پیدا ہو گئے. ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن حکیم کے جب تک امپیریکل ثبوت، حسی شواہد میرے پاس نہ ہو تو میں ماننے کو تیار نہیں، اور چونکہ میرے پاس حسی شواہد ہیں اس لیے میں قرآن کو مانتا ہوں. حماقت دیکھیے صاحب کی کہ قرآن حکیم کے حسی شواہد ان کے پاس ہیں. بھائی حسی شواہد کا مطلب کیا ہے؟ ایک اصطلاح تم کسی کی لے رہے ہو، کسی علم کی لے رہے ہو، کسی تہذیب کی لے رہے ہو، وہاں اس کس شے کو، وہ جس شے کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا حسی اس ثبوت ہے، اس دائرے کی بات ہے کوئی؟ وہ تو نہیں مانتے اس بات کو کہ یہ حسی شواہد ہے. آپ نے اپنے طور پر پہلے متاثر ہوئے، آج کے ہمارے مسلمان متاثر ہوئے مغرب کی علم کی چکا چوند سے اور ان کی سائنسی ترقیات سے، اور اب یہ سمجھ بیٹھے کہ جب تک ہم ان کے معیارات پر اپنے دین کو ثابت نہ کر دیں اس وقت تک ہمارا دین درست نہیں، نعوذ باللہ. اور پھر کیا کیا، ان کی اصطلاحات کی ایسی توڑ موڑ کر تطبیقات شروع کر دی اپنے دین کے اوپر جس سے وہ خود راضی نہیں ہوتے. حسی شواہد کے کوئی معنی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو حسی شے کیا ہوتی ہے، حسی شواہد کیا ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو دوربینوں سے دیکھی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی آبزرویٹری ہوگی، کوئی چیز خوردبین سے دیکھی جاتی ہے تو کوئی لیبارٹری ہوگی، اور اس کے بعد حواس خمسہ کے دائرے میں آئے گی. وہ یہاں دکھائیں گے آپ. اچھا اگر وہ یہ جو امپیریکل سائنسز ہے اس سے ہٹ کر وہ سوشل سائنسز سے متعلق ہے تو اس کی تجربہ گاہ معاشرہ ہے. معاشرے میں ہم اس کو برتیں گے، دو طرح سے برتتے ہیں، یا تو ایک فرد کی نفسیات پر اس کا تجربہ کرتے ہیں، یا معاشرے کے عموم پر وہ جو قوائف جمع کیے جاتے ہیں، شماریات، اسٹیٹکس، ان کے ذریعے سے اس کے نتائج نکالے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ چیز اتنے لوگوں کو اچھی رہی، اتنے لوگوں کو اچھی نہیں رہی. یہ ہیں ان کے امپیریکل شواہد. تو آپ کیا آپ قرآن حکیم کے ایسے دلائل چاہتے ہیں یا دین کو اس سطح پر اتار سکتے ہیں؟ کہاں سے دکھائیں گے؟ کس خوردبین سے دکھائیں گے وحی کو آتے ہوئے، اور کس دوربین سے دکھائیں گے جبرائیل کو جاتے ہوئے؟ تو وہ تو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ دائرہ ہے، اس کے اندر دکھاؤ، حواس خمسہ کے اندر. تو وہاں تو نہیں آتی چیز. تو یہ تو خبر ہے اصل میں. اس خبر کی تصدیق جو لانے والا ہے، خبر مخبر بھی ہے، اس کی صداقت پر ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی آپ کے زمانے کے لوگوں نے دی آپ کی صداقت کی بنیاد پر، الصادق اور الامین ہونے کی بنیاد پر، آج تک وہ گواہی نقل ہوتی آئی ہے. اسی طرح سے اور دلائل ہیں. تو دیکھنا چاہیے ہر شے کی دلیل اس کے اپنے علمیاتی پس منظر میں ہوا کرتی ہے، کسی اور علمیاتی پس منظر سے اس کے دلائل نہیں لائے جاتے. تو فرمایا کہ وبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ہم نے جاری کر دیا اس انسان کی نسل کو اس کی ہی خلا سے، یعنی وہی جو نطفے کے قطرے ہیں جو رحم مادر میں ٹپکائے جاتے ہیں، من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے. ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو اچھا کر دیا، اس کے اعضاء پورے بنا دیے، بن جاتا ہے پورا رحم مادر میں تخلیق پاتا. ثم سواہ، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں، ونفخ فیہ، اور پھونکا اس میں، من روحہ، اللہ نے اس میں روح میں اس میں پھونکا اپنی روح میں سے، یعنی اپنی جناب سے روح پھونک دی. شرف کا اظہار کیا گیا، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اس روح کا کوئی تعلق نہیں. بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے، روحی ہی کے الفاظ سے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں سے کوئی جز نکل کر انسان میں آ گیا. یہ سمجھنا شرک ہے، اور شرک جلی ہے، شرک اکبر ہے. اس کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہتا کہ اللہ کی ذات میں سے کوئی جز نکلا اور انسان کے اندر آ گیا. نعوذ باللہ، حلول کا عقیدہ ہے. اور اسی طرح سے یہ جو ہے وہ کہیے کہ جس کو تجسیم کہا، تجسیم کا عقیدہ اس کا ذریعہ بنتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں صریح الفاظ میں اس کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کو ان لوگوں نے، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا گیا، اس کو انہوں نے اللہ کو جز جز بنا دیا ہے. اور اسی طرح سے یہ بات عقیدے کا حصہ، عقیدہ صحیحہ اس کا حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوق سے متباعن ہے، بالکل علیحدہ ہے. اللہ کا کوئی جز کسی انسان میں نہیں ہو سکتا، اور انسان کا کوئی جز اللہ کی ذات میں نہیں ہو سکتا. ذات و صفات کے اعتبار سے اللہ بالکل علیحدہ ہے اپنی ذات میں، اور اپنی صفات میں یکتا ہے، اور انسان اس سے بالکل علیحدہ ہے. تو کسی طور پر بھی یہ ماننا کہ نعوذ باللہ نفخ فیہ ونفخ فیہ من روحہ کے معنی یہ ہے کہ اس کی ذات میں سے کوئی جز آ گیا، بالکل شرکیہ خیال ہے. وجعل لکم، اس سے مراد کیا؟ روحہ کیوں کہا؟ اپنی روح میں سے، یعنی اپنی جناب سے روح پھونک دی. مراد کیا ہے کہ اللہ نے اس کو شرف والا بنایا، اپنے پاس سے خاص. آپ کہتے ہیں نا میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں، تو مراد کیا؟ میرا خاص آدمی ہے. یہ مراد تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ میرے ذات کا کوئی حصہ ہے. میری کتاب، میرا قلم، کتابی، قلمی، نسبت اپنی جانب کی، یعنی میرا اس کی نسبت میری جانب ہے، یعنی اس کی ملکیت میرے لیے ثابت ہے. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ قلم میرے جسم کا حصہ ہے.
تو روحی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ روح جو انسان میں پھونکی گئی اللہ کے جسم کا نعوذ باللہ حصہ یا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں، اس کی شرف کی وجہ سے اللہ، اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، عربی زبان کے اسلوب میں قواعد کے موافق اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، یعنی شرف دینے کے لیے کسی شے کی نسبت اس کی جانب کر دی جائے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور اس نے بنا دیا تمہارے لیے، تمہیں بنا دیا یعنی تمہارے لیے بنا دیے، یعنی تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں بنا دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے دل بنا دیے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی تھوڑا ہے کہ تم شکر کرتے ہو۔ دو معنی ہے، ایک یہ کہ تم تھوڑا شکر کرتے ہو، یا یہ کہ شکر کرنے والے تم میں سے تھوڑے ہیں۔ قلیلا ما دونوں پر اطلاق ہو سکتا ہے، شکر کرنے والوں پر بھی اور جو شکر کرتے ہیں ان کے شکر کی مقدار پر بھی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑا ہی ہے جو تم شکر کرتے ہو، یا بہت تھوڑے تم میں سے شکر کرنے والے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم ہو جائیں گے زمین میں گم، کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا، تو یہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو کر مکس ہو جائیں گی، اس میں مل جائے گی، اذا لفی خلق جدید، تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اعتراض اس بات پر ہے کہ منتشر ہو جانے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو جواب کیا ہے جو قرآن حکیم بار بار دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو چیز بہت آسان ہے۔ جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو وہ مشکل نہیں تھا، تو دوسری مرتبہ کا اٹھایا جانا تمہارے تجربے کے اعتبار سے، انسان کو ایک کام پہلی دفعہ کر لے دوسری مرتبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے تو پہلے اور دوسرے کی بھی کوئی تفریق نہیں۔ تو اس پر کیا اشکال ہے جب تم یہ مانتے ہو پہلی مرتبہ اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، کیسے کیا اس کی تفصیل بھی بتلا دی، پہلے مٹی سے بنایا، تو اب پھر جب مٹی میں گم ہو جاؤ گے تو پھر اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ چنانچہ اتنا واضح جواب تھا کہ جواب دیا نہیں گیا، بس یہ فرما دیا گیا کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بتایا ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیا، بس یہ کہہ دیا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ نہیں، یہ لوگ تو اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں، ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی علمی مسئلہ نہیں بنا ہوا، کوئی سائنٹیفک مسئلہ نہیں بنا ہوا کہ مٹی میں دفنائے جانے کے بعد واپس کیسے انسان کو تخلیق کیا جائے گا، نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو مانتے ہیں اس بات کو کہ پہلے بھی تخلیق کی اب بھی کر دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنے بدعمالیوں کا معلوم ہے، کردار کا معلوم ہے، اور جو کچھ کر گئے ہیں، جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ معلوم ہے، تو چاہتے یہ ہیں کہ اٹھائے نہ جائیں، ورنہ تو روز قیامت جواب دہی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون، نہیں بلکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ قل یتوفاکم، جواب دے دیجئے، کرا اور بتلا دیجئے، یعنی ایک دھمکی آمیز جواب ہے، قل کہہ دیجئے یتوفاکم، تم سب کو پورا پورا لے لے گا ملک الموت، وہ ملک الموت، وہ جو کہ موت یعنی موت کا فرشتہ ہے، وہ جس کو اللہ نے جس فرشتے کو مقرر کیا اس کام پر کہ تمہاری روح قبض کرے، الذی وکل بکم، وہ جو تم پر مسلط کر دیا گیا، وکل بکم، تم پر مستولی ہے، تم پر کھڑا ہوا، سر پر کھڑا ہوا، جب اللہ کا حکم آئے گا وہ تمہاری جان نکال لے گا، مقرر کیا گیا اسی کام کے لیے، اس کے ذمے یہ کام لگا دیا گیا ہے، وکل بکم، تمہارے کام کے لیے اس کو یہ اختیار دے دیا گیا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کے سب اسی کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے، اللہ ہی کی حضور تم کو حاضر ہونا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ایک رکوع مطالعہ ہوا، انشاءاللہ اگلے منگل کو واپس جمع ہوں گے، اس سے آگے جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين۔